دوسرا وبال کہ اللہ رب العزت نے مال دیا تو اس مال کے ذریعے انسان کے گھر میں سہولت آتی ہے۔ جب سہولت آتی ہے تو انسان پھر دائرہ شریعت سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس سہولت کی وجہ سے نماز کا وقت قضا ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سہولت آ گئی، اب روزے رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ سہولت آ گئی، اب حج کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہاں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اب عمرے پر جانا مشکل ہو رہا ہے کہ وہاں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان سہولت کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر عبادت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا وبال۔ تیسرا وبال، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو اس کا مرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے کہ جب انسان کے پاس سہولتیں ہیں، وہ جو چاہتا ہے لے سکتا ہے، دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس جنت کو چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہے گا۔ وہ یہی چاہے گا کہ میری زندگی لمبی ہو، میں من مرضی کی جو زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کے سامنے موت کا تذکرہ کریں گے، کہے گا کوئی اور بات کریں، موت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ موت سے ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے موت کا نام سن کر۔ چوتھا وبال فرمایا کہ جب مال آتا ہے تو پھر بندے کے دل میں حب جا بھی آ جاتی ہے۔ حب جا سٹیٹس حاصل کرنے کا اس جنم اس کے دل میں لے لیتی کہ اب میرے پاس مال ہے تو اب میں فلاں سٹیٹس پر آ جاؤں، اب میں فلاں کرسی پر آ جاؤں، اب میں بادشاہ بن جاؤں، بادشاہ نہیں تو میں بادشاہ گھر بن جاؤں، لوگ میرے سامنے آگے پیچھے پھریں، جی حضوری کریں۔ اس کو اس کے اوپر مان ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، لوگ میری بات سنتے ہیں۔ تو اس مال کی وجہ سے پھر انسان کے دل میں حب جا آ جاتی۔ یہ مال کا وبال ہے۔ پانچواں وبال کہ یہ مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسان کے دل میں اٹک جاتا ہے۔ اب انسان نے ایک فیکٹری لگائی، اب اس فیکٹری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ میں رزق حلال کماؤں۔ بہت اچھی بات ہے، انسان نے وہ فیکٹری لگائی۔ اب چونکہ مال آیا، اس کے دل میں اٹک گیا، اب میں اس فیکٹری کو مزید بڑا کروں، مزید مشینری لگاؤں، پھر اب اتنے شعبے ہیں تو اب میں فلاں شعبہ بھی کھول لوں، اب فلاں ڈپارٹمنٹ بھی اوپن کر لوں، اب یہ کام بھی کر لوں، اب یہ کام بھی کر لوں۔ اور پھر وہ اس کے اندر اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کی راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے کہ اب فلاں شعبہ ہے تو اس کے اندر یہ مسائل، یہ معاملات، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، اب یہ چوری نہ ہو جائے، اب وہ مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو مال دل کے اندر اٹکا ہی رہ جاتا ہے، ہر وقت وہ اسی سوچ اور فکر میں رہتا ہے کہ اب کیا کروں، اب کیا کروں۔ اور پھر یہ چیزیں انسان کو لمبی امیدیں لگا دیتی ہے کہ ابھی تو بہت جینا ہے، ابھی تو میں نے ایک فیکٹری لگائی ہے، ابھی تو میں نے 5 فیکٹریاں اور لگانی ہیں۔ تو لمبی امیدیں باندھنے لگ جاتا ہے۔